بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی سلائیڈز میں ہم نے فعل ماضی کی گردان دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ یہ گردان 14 صیغوں پر مشتمل تھی اور ہر صیغے کا اپنا ایک الگ وزن تھا۔ ہر صیغے میں اس کا پیٹرن چینج ہو رہا تھا اور یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ ہر وزن، ہر صیغہ اپنی جگہ پر ایک مکمل جملہ فعلیہ تھا، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ فعل کے ساتھ فاعل بھی صیغے میں موجود تھا۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ ہر پیٹرن اور ہر وزن کے ساتھ اس فعل کے معنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بنیادی معنی ایک جیسے ہی رہتے ہیں، لیکن اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، اور وہ تبدیلی ہوتی ہے جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کہ جس سے ہم مخاطب ہیں وہ غائب ہے یا ہمارے سامنے ہے یا ہم خود اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اب انہی پیٹرنز میں ہم مختلف مادے ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کس طرح آتی ہے اور معنی اس میں کس طرح چینج ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک مادہ ہے زال ہا با۔ اس مادے کو ہم اپلائی کرتے ہیں فا عین لام کے پیٹرن میں ڈال کے۔ مذکر غائب میں فا عین لام کی جگہ پہ ہم نے زال ہا با ڈالا تو یہ بن گیا ذہبا۔ جس طرح فعلا تھا، یہ فعلا کے وزن پہ ہے۔ تثنیہ کے لیے یہ بن جائے گا ذہبا، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ فعلا، یعنی فعلا کے وزن پہ یہ ذہبا بن گیا۔ اور اس طرح سے ذہبو، اور اس کا جو پیٹرن تھا، وزن تھا، وہ تھا فعلو۔ یعنی اس پیٹرن کے مطابق آپ دیکھیں، فعلا ذہبا، فعلا ذہبا، فعلو ذہبو، یعنی پیٹرن وہی ہے، ردھم اس کی وہی ہے، صرف اس کے اندر مادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، ذہبا وہ ایک مذکر گیا۔ اب یہاں ذہبا جو پیٹرن چینج ہوا تو اس سے تبدیلی یہ آئے گی کہ وہ دو مذکر گئے، یعنی تعداد کے لحاظ سے اس میں معنی میں تبدیلی آ جائے گی۔ جانے کا مفہوم اس میں بھی ہے اور واحد ذہبا میں بھی ہے اور ذہبا میں بھی ہے۔ تو یہاں جو تبدیلی آئی وہ عدد کے اعتبار سے آئی ہے، اور چونکہ یہ پوری لائن جو ہے یہ مذکر غائب کے لیے، ایسے شخص کے لیے ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہاں جو تبدیلی آئے گی وہ عدد کے اعتبار سے آئے گی۔ تو اس طرح سے جتنے بھی اوزان ہیں، یہ 14 پیٹرن ہیں، ان سب میں معنی میں جو تبدیلی آئے گی وہ کہیں پہ عدد کے اعتبار سے آئے گی، کہیں پہ جنس کے اعتبار سے آئے گی جب جنس کا خانہ آئے گا، اور کہیں پہ غائب، حاضر اور متکلم کے اعتبار سے آئے گی۔ اب دیکھیں، یہ ذہبو، اب چوتھا صیغہ ہوگا ذہابت۔ اب یہاں جو تبدیلی آ رہی ہے اس جمع کے اعتبار سے، یہ تعداد کے اعتبار سے بھی آ رہی ہے، اور پہلی لائن جو مذکر کی لائن تھی، اب یہ دوسری لائن مؤنث کی لائن ہے، تو یہاں یہ جنس کے اعتبار سے بھی تبدیلی آ گئی۔ یعنی اب اس کا معنی ہوگا وہ ایک مؤنث گئی۔ پھر ذہابتا، وہ دو مؤنث گئیں، اور ذہبنا، وہ تمام مؤنث گئیں۔ یہاں دیکھیں، اس ڈائریکشن میں رائٹ سے لیفٹ کی طرف جو ڈائریکشن ہے اس میں عدد کے اعتبار سے تبدیلی آئے گی، اور اوپر سے نیچے ورٹیکلی جب ہم چلیں گے تو اس میں غائب، حاضر اور متکلم کے اعتبار سے تبدیلی آئے گی، اور جنس کے اعتبار سے بھی۔
آگے حاضر کے صیغے دیکھتے ہیں. ذہبتا تو ایک مذکر گیا. ذہبتما تم دو مذکر گئے. ذہبتم تم سب مذکر گئے. دیکھیں معنی میں عدد اور جنس کے اعتبار سے، اور اب یہاں پہ حاضر پہلے غائب تھا، اب یہ حاضر کے اعتبار سے تبدیلی. پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے وہ یا اس، اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ بندہ سامنے موجود ہے، تم، تو اس طرح سے یہ تبدیلیاں اس میں آ رہی ہیں. بنیادی جو معنی ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی اس میں جانے کا مفہوم ہے، لیکن کون جا رہا ہے؟ ایک جا رہا ہے، دو جا رہے ہیں، یا دو سے زیادہ جا رہے ہیں، یا مذکر جا رہا ہے یا مؤنث جا رہا ہے، یا جانے والا وہ یہاں موجود نہیں ہے، حاضر ہے. اس لحاظ سے ہر صیغے میں اس کے اعتبار سے تبدیلی آ رہی ہے. مؤنث حاضر. ذہبتی تو ایک مؤنث گئی. ذہبتما تم دو مؤنث گئیں. ذہبتنا تم سب مؤنث گئیں. اب متکلم کے صیغے میں اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے. ذہبتو میں ایک مذکر، یا اس کے یہ بھی معنی میں ایک مؤنث گئی. ذہبنا ہم سب مذکر گئے، یا ہم سب مؤنث گئیں. تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ بنیادی معنی جو ہے وہ ایک ہی جیسا رہتا ہے، لیکن ہر صیغے میں تبدیلی آتی ہے اس کی جنس کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، یا جس سے مخاطب ہیں اس کے لحاظ سے. اچھا، دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ ہر صیغہ مکمل طور پہ ایک جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کی دو اہم اجزاء ہیں. جملہ فعلیہ کے دو اہم اجزاء ہیں، فعل اور فاعل. تو اب ہم نے یہاں دیکھا، اور پہلے بھی یہ ڈسکس ہوا ہے، کہ دیکھیں یہ فعل بھی ہے اور اس کے ساتھ فاعل، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ چھپا ہوا ہے، ہوا ہے. اس طرح ذہبت میں فعل، یہ فعل ہے اور اس کا فاعل بھی چھپا ہوا. باقی جتنے صیغے ہیں تمام، ان سب کے ساتھ فاعل جڑا ہوا ہے. جیسے یہ الف یہاں پر فاعل ہے ذہبہ میں، ذہبو میں واو فاعل ہے، یہاں ذہبتا میں تا فاعل ہے، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں سارا. اور اسی طرح ذہبتما میں یہ تما فاعل ہے، تم فاعل ہے، تنہ فاعل ہے، اور یہ تو فاعل ہے ذہبتو میں اور ذہبنا میں. تو فعل اور فاعل مل کے مکمل جملہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صیغے کا ہر وزن، ہر پیٹرن جو ہے یہ ایک مکمل جملہ ہے. اب ہم جیسے اس کے معنی وہ ایک مذکر کیا، معنی ہم دیکھ چکے ہیں پہلے. اب دوسرا ایک مادہ لیتے ہیں، عین لام میم، علیمہ. اس کی گردان دیکھتے ہیں. یہ علیمہ، علیمہ، علیمو، جیسے فعیلہ، فعیلہ، فعیلو، یہ اس کا پیٹرن ہے. علیمت، علیمتا، علیمنا، اس کا پیٹرن فعیلت، فعیلتا، فعیلنا. علمتا، علمتما، علمتم، اس کا پیٹرن فعلتا، فعلتما، فعلتم. علمتی، علمتما، علمتنا، اور اس کا پیٹرن فعلتی، فعلتما، فعلتنا. لیکن ان کی ردم بھی ایک ہی ہے. اور کچھ عرصے بعد جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو آپ اس کی ردم سے ہی کسی بھی فعل کا وزن آپ معلوم کر سکتے ہیں آسانی سے. علمتو یہ فعلتو کے پیٹرن پہ ہے، اور علمنا فعلنا کے پیٹرن پہ ہے. تو علمہ کا مطلب ہے وہ اس ایک مذکر نے جانا، اب یعنی اسے علم حاصل ہوا، وہ کسی بات کو جان گیا. تو اب باقی یہ تمام کے ترجمے آسان ہیں، کیونکہ علم کا جاننا یہ سب میں کامن رہے گا. اور باقی یہاں پہ یہ عدد کے اعتبار سے تبدیل ہو جائے گی معنی، اور مخاطب کے اعتبار سے
تبدیل ہو جائیں گے، یا مؤنث اور مذکر کے اعتبار سے۔ علیمہ کا یہاں معنی ہوگا ان دو مذکر نے جانا، یعنی غائب کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اس طرح علمو ان سب مذکر نے جانا، علمت اس ایک مؤنث نے جانا، علمتا ان دو مؤنث نے جانا، علمنا ان سب مؤنث نے جانا، علمتا تو ایک مذکر نے جانا، علمتما تم دو مذکر نے جانا، علمتم تم سب مذکر نے جانا، علمتی تو ایک مؤنث نے جانا، علمتما تم دو مؤنث نے جانا، علمتنا تم سب مؤنث نے جانا، علمتو میں نے جانا، اب میں نے مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، علمنا ہم نے جانا، اس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے معنی کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ صرف بنیادی لفظ کا معنی آپ کو آنا چاہیے، باقی تمام صیغوں کے معنی آپ اس پیٹرن کے حساب سے بتا سکتے ہیں۔ تیسرا مادہ لیتے ہیں، قاف، را اور با، اس کی گردان کرتے ہیں۔ قروبہ کے معنی ہے قریب ہونا، اس کی گردان کرتے ہیں۔ قروبہ، قروبہ، قروبو، پیٹرن وہی سیم رہے گا۔ قروبت، قروبتا، قروبنا، قروبتا، قروبتما، قروبتم، قروبتی، قروبتما، قروبتن، قروبتو، قروبنا۔ اس طرح سے آپ مختلف افعال لیں پریکٹس کے لیے اور ان کی پریکٹس کریں، ہر فعل کی دو دو تین تین دفعہ پریکٹس کریں تو پھر آپ کو اس میں آسانی ہو جائے گی اور آپ اس کو روانی کے ساتھ اس گردان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس میں ایک ضمائر کی یہ تقسیم دیکھتے ہیں کہ ہر صیغے کے اندر ضمائر کی تقسیم کس طرح سے ہے۔ تو ضمائر کی تقسیم دو طرح سے ہے، ایک ساکن ضمیر ہے اور دوسرا متحرک ضمیر ہے۔ تو فعل لیتے ہیں، اسی کو ذہابہ کو لیتے ہیں، اور ذہابہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو ضمیر ہے وہ چھپا ہوا ہے، یعنی ہوا، اور علماء نے اس ضمیر کو ساکن ضمیر کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ اسی طرح سے ذہابہ میں دیکھیں یہ ضمیر جو ہے وہ ہما ہے اور یہ الف سے ریپریزنٹ ہو رہا ہے، تو الف پہ کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں آپ کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ ساکن ضمیر ہے۔ اس طرح سے ذہبو، اس کو واو سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ مترادف ہے ہم کے، اور واو پہ چونکہ کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو بھی ساکن ضمیر کی کیٹیگری میں لے لیا ہے۔ ہیا چوتھا صیغہ ہے اور اس کے لیے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے اور ہیا سے ریپریزنٹ ہو رہا ہے، تو علماء نے اس کو بھی، یا جو گرامر کے جو ایکسپرٹ ہیں عربی کے، انہوں نے اس کو بھی ساکن ضمیر میں کاؤنٹ کیا ہوا ہے۔ اس طرح ہما، یہ ذہابتا، اس کے اندر الف جو ہے وہ فاعل ہے اور یہ ہما کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی ساکن ضمیر میں ہے۔ تو یہ 5 جو شروع کے صیغے ہیں وہ ساکن ضمیر میں آتے ہیں، اور باقی پھر آپ دیکھیں کہ ذہبنا، اس میں نون یہ متحرک ضمیر ہے، ہننا ریپرزینٹ کرتا ہے اس کو، ذہبتا، اس میں تا جو ہے وہ فاعل ہے ضمیر کی صورت میں، انتا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ، اور اسی طرح سے ذہبتما، یہ اس میں تو جو ہے یہ فاعل ہے اور میم جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے جمع کو، اور یہ الف جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے تثنیہ کو۔ تو اس میں دیکھیں یہ تو جو ہے یہ متحرک ہے، تو یہ متحرک ضمیر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، انتما۔ اسی طرح سے انتم، اس میں بھی یہ تو متحرک ہے اور یہ میم ریپرزینٹ کر رہا ہے جمع کو، تو تم کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ انتم۔ اس طرح سے ذہبتی، یہ بھی متحرک ہے، اس کا فاعل جو ہے تا۔ ذہبتما، اس کا فاعل تو ہے، یہ بھی متحرک ہے۔ انتنا، اس کا فاعل تو ہے، یہ بھی متحرک ہے۔
اور اس طرح سے ذہبتو، اس کا فاعل تو ہے، یہ بھی متحرک ہے، اور نحنو ذہبنا، یہ نحنو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو نون جو ہے یہ متحرک ہے اس میں۔ اس طرح شروع کے جو 5 صیغے ہیں ان میں فاعل ضمیر کی صورت میں ہے تو وہ ساکن ہے، اور باقی جو 9 صیغے ہیں بعد والے وہ متحرک ضمیر ہیں، اس میں فاعل کے طور پہ جو آ رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کی تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں۔ قرا، اب ہم کے ساتھ یہاں قرا کو لانا ہے، تو یہ ہم جو ہے یہ تیسرا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو یہ فعل بھی جو ہے وہ اس کو آپ جمع کا صیغہ لے کے آئیں گے، تو یہ بن جائے گا ہم قراؤ، ہم قراؤ، ان سب نے پڑھا۔ اس طرح ہنہ کے ساتھ جب قراؤ کو ملائیں گے، یہاں لائیں گے، تو ہنہ جو ہے وہ چھٹا صیغہ ہے اور مؤنث جمع کے لیے استعمال ہوا، تو یہاں جو صیغہ آئے گا یہ مؤنث کا آئے گا اور جمع کا آئے گا اور غائب کا آئے گا، تو ہنہ قرأنا، ہنہ قرأنا، ان سب نے پڑھا۔ یعنی یہ اس پریکٹس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کون سا صیغہ استعمال کس ضمیر کے ساتھ کرنا ہے اس کی پریکٹس ہو جائے، اس طرح گردان آپ کو کتنی یاد ہے اس کی بھی پریکٹس ہوگی۔ انتم، انتم جو ہے یہ حاضر کا صیغہ ہے اور نواں صیغہ ہے، مذکر حاضر جمع، جمع مذکر حاضر، تو اس طرح سے قرا کی جو نواں صیغہ ہے وہ یہاں پہ آئے گا، تو انتم قرأتم، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ مختلف افعال دیے ہوئے ہیں۔ دہیکا، اس کی آپ یہ پریکٹس کریں، ہیا اور انتی اور نانوں کے ساتھ یہ کیا آئے گا، اس طرح یہ بعدہ، اس کی پریکٹس کریں، جالا، اس کی پریکٹس کریں، اخذا، اس کی پریکٹس کریں، علیمہ، اس کی پریکٹس کریں، باسا، اس کی پریکٹس کریں، اور رزقہ، اس کی پریکٹس کریں، اور خرجہ، اس کی پریکٹس کریں۔ یہاں تو صرف 3 صیغے دیے ہوئے ہیں، اب یہ جتنے بھی افعال ہیں ان سب کے آپ 14 صیغے بنائیں اور اس کی پریکٹس کریں، تو یہ فعل کی جو ہے پھر آپ کو اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔